أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب بہنوں کو ہمارے سمری آف قرآن کے دوسرے سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں اپنی ان تمام بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمارے ان سسٹرز کی رہنمائی کی جو کل ہمارے سیشن میں آنے کی خواہش رکھتی تھی مگر سیشنز فل ہونے کے باعث وہ شرکت نہیں کر پائیں۔ انہیں بر وقت فیس بک کا لنک پہنچا کر انہوں نے ان کی اس سیشن میں، ہمارے جو کل کے سیشن میں شریک ہونے کو ممکن کیا اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے اس جو ہمارا ویبینار کے جو سیشن ہے اس کی کیپیسٹی کو الحمدللہ ڈبل کر دیا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس میں شرکت کرنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر پھر بھی کوئی ایسی مشکلات ہوں تو ہمارا فیس بک لنک ہم دوبارہ انشاءاللہ اپنے گروپس میں لگا دیں گے، تو وہ ان کے ذریعے ہمارے ان سیشنز کو اٹینڈ کر سکتی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ الحمدللہ آج ہمارے گھروں میں اس ویبینار کے ذریعے ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو آباد کریں اور سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت، سورہ بقرہ کی جیسے کہ تلاوت کل سے الحمدللہ ہمارے گھروں میں اس ویبینار کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ یہ بھی اس اللہ کی اس نعمت کا ایک شکر ادا ہم کر الحمدللہ۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 تک کی آیتوں کو سمجھا اور پڑھا۔ کل ہماری آیت تقرار اہدنا الصراط المستقیم تھا، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت دے اور اس کے اسباب پیدا کر۔ اور ہم سب کو یہ ٹاسک ملا تھا کہ ہم اس آیت تکرار کو پورا دن دہرائیں اور اس میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت نہ صرف مانگیں بلکہ اس کے پیدا کیے ہوئے اسباب پر غور و فکر بھی کریں۔ میں آپ سے اپنی ایک تھوڑی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ کل جب میں نے، اور آپ نے بھی کیا ہوگا، کہ جب میں نے پورے دن میں اس آیت کو تکرار کیا تو الحمدللہ بہت غور و فکر کی اور احساس ہوا کہ ذرا سی غور و فکر کرنے سے ہم اپنے پورے دن کو کیسے اللہ کی ہدایت کا راستہ سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے دیے گئے اسباب کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اللہ کے سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ جیسے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، اکثر اوقات نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں، ان کو افضل طریقے سے ادا کرنا، اپنے گھر والوں کو بھی صحیح وقت کی نماز پر ریمائنڈر دینا، ٹائم ٹیبل بنانا، وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا، اس کا اہتمام کرنا، گھروں میں کام کرتے وقت ذکر کرنا، اچھی بات ہمیشہ سوچنا اور ہدایت کی ہر وقت دعا مانگنا، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ اسباب ہیں جنہیں ہم نارملی جو ہے اگنور کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ جب آپ اس پہ غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے یہ اسباب ہیں جو ہماری ہدایت کا راستہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہماری سسٹر ڈاکٹر سعدیہ احمد موجود ہیں جو انشاءاللہ ہمیں سورہ بقرہ کی آگے آنے والی آیتوں کا مطلب سمجھائیں گی جس طرح انہوں نے کل ہماری رہنمائی کی تھی۔ تو میں اپنا مائک جو ہے وہ ڈاکٹر سعدیہ احمد کے حوالے کرتی ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر سعدیہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے اور اسکرین بھی نظر آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے اور اسکرین بھی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو جو سن رہی ہیں، جو اس میں شامل ہوئی ہیں، قرآن کی یہ جو محفل ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو دلوں میں تسکین اور سکون نازل کرتے ہیں،
اور اپنے پروں سے ایسے گھروں کو ڈھانپ لیتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت، غور و فکر و ذکر ہوتا ہے اور قرآن کا درس و تدریس کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس ویبینار کے ذریعے اللہ تعالیٰ جزا دے ہماری ان بہنوں کو جنہوں نے اس پورے سیٹ اپ کو اپنی جسمانی اور اپنی مالی صلاحیتوں سے اس کے اندر اپنی جسے کہتے ہیں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بہترین اجر دے، اور ان سب بہنوں کے گھر تک یہ سب قرآن کی برکت، فیوز اور قرآن کی جو رحمتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں جو ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے جو ہم اللہ کے بشارتوں کے ہم انشاءاللہ حامل کریں، ان سب اس میں ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ شامل کرے۔ اور جب تک ہماری زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حق کو حق کی طرح سمجھنے دے اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق دے، اور جو قرآن سے باطل ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی پوری طرح ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری ذریت کو اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے درود ابراہیمی کھینچتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں یہ دین اس طرح سے پوری کی پوری سالمیت کے ساتھ ملا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں اپنے نبی کے ساتھ کی امتیوں میں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان امتیوں میں شامل کرے جن کو جب ہم قیامت کے دن اپنے رسول سے ملیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرمائیں، خوش ہوں، نہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو ان سے ملنے سے روک دیا۔ آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اور جن بہنوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، کہ ہمارا یہ آج جو ہے سمری آف قرآن اردو سیشن کا دوسرا دن ہے، اور انشاءاللہ انگلش سیشن بھی ہمارا 4:30 UK ٹائم پہ ہوگا، تو اس کا بھی آج دوسرا سیشن۔ اور ہمارا جو مقصد ہے اس خلاصہ قرآن کو پیش کرنے کا، کہ ہم صورتوں میں سے اس طریقے سے سفر کریں کہ ہم قرآن کے موتی سنتے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کا ہم ایسا خلاصہ پیش کریں کہ ہمیں اس صورت سے اتنا اچھا تعارف ہو جائے کہ جب ہم اس صورت کا ہمارے سامنے ذکر ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے، خاص طور پہ میں اپنا ہر ایک اپنا جائزہ لے کے مجھ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا مخاطب ہیں اللہ ہم سے۔ اور دوسری طرف ہماری تھیم ہے اس دورہ قرآن کی، اس سمری آف قرآن سیشن کی، جس میں یہ ہے کہ ہم قرآن کی جو آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، تو ہم قرآن میں ہر صورت میں سے گزرتے جائیں تو ہمارا دماغ اسی غور و فکر پہ رہے کہ میرا قرآن میں تذکرہ کہاں ہے۔ ہم صورت کا نشان نزول، اس کا کہ وہ کس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، آیات میں غور و فکر کریں گے، اور جو مین آیات کا موضوع ہوگا اور اس کے لیے جو ہے اس میں جو میسج ہوگا، کی میسج وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جس طرح کل سسٹر سمیرا نے ایک آیت دی، تکرار کا مطلب ہے ریپیٹیشن، تو ریپیٹیشن اس سینس میں کہ ہم سارا دن اس آیت پہ غور کریں گے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ، اور پھر اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی سے ریلیٹڈ چھوٹا سا ریفلیکشن ٹاسک ہے، تاکہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ایک گواہی ہو کہ ہم نے قرآن پہ غور و فکر کیا اور یہ اس میں سے موتی نکالے، تو ہم اس کو لکھ لیں تو وہ ہمارے لیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی فائدہ دے گا۔ اور ہمارے جب ہم کوئی چیز لکھ لیتے ہیں تو برین جو ہے اس کے سائناپسس بنا لیتا ہے، اور وہ پھر سائناپسس جو ہیں وہ پرماننٹ ہو جاتی ہے یادداشت۔ تو اس کے بعد کل ہم نے سورہ بقرہ کی 39 آیات تک، یعنی کہ 39 آیتوں تک غور و فکر کے ساتھ ایک خلاصہ حاصل کیا تھا، جس کا اصل میسج جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توحید اور خلافت کا جو منصب بنی آدم کو دیا، جس میں بنی آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، جس کی ریزن تھی کہ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اپنی روح پھونکی ہے، اور تیسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی آدم کی توبہ قبول کی، اور اس کو یہ بتایا کہ وہ دنیا میں ایک خلیفہ کے طور پہ بھیجا جاتا ہے۔ تو اس ساری ذمہ دار جو اسٹیٹس ملا اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو، اشرف المخلوقات کا اسٹیٹس دیا، تو ساتھ ہی ساتھ اس میں جو اہم چیز ہے کہ اس اسٹیٹس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی یہی ہے کہ انسان اپنے منصب خلافت کو صحیح سمجھے، اور ابلیس جو کہ اس کا ازلی دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ساتھ سورہ بقرہ میں قرآن کے شروع میں ہی بتا دیا کہ یہ تین جو رویے ہیں، مومنین کا رویہ، منافقین کا رویہ یا کافرین کا رویہ، اس میں سے جو انسان اپنے منصب خلافت کو سمجھ کے ابلیس کے شر سے بچے گا اور اللہ کی صحیح توحید اختیار کرے گا، تو وہی مومنین کے گروہ میں شامل ہوگا۔
تو ظاہر ہے کہ جنت جو ہے اس کا حصول آسان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے ہی ہم کھولتے ہیں ہمیں شروع میں ہی ہمیں یہ ایک اہم گائیڈ لائنز دے کے اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی بتایا کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے جب قرآن ہماری زندگیوں میں آیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی صورت اس سے پچھلی جو امت تھی اس کے حالات جو ہے اب اس کے بعد ہم اس ٹاپک میں انٹر ہوں گے. تو انشاءاللہ العزیز آج ہم پوری سورہ بقرہ کی تکمیل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کی دعا کریں کہ اللہ ہمارے وقت میں اور ہماری سمجھ میں برکت عطا فرمائے, ہمارے لیے آسانی کرنا. تو سورہ بقرہ میں جب ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ ایک ٹاپک ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کیونکہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا ایک کتبہ ہے ہم دیکھتے ہیں مختلف انداز سے مختلف باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ جو بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے یہ بات ہم نے کل بھی کی تھی کہ بنی اسرائیل چونکہ امت مسلمہ سے پہلے کی امت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب تک ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو ہم بڑا حیران ہوتے ہیں کہ قرآن میں بنی اسرائیل کا اتنا تذکرہ کیوں ہے. جب آج ہم اس ٹاپک سے گزریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مقصد اور کیا حکمت ہے. تو جب یہ تذکرہ شروع ہوتا ہے تو آیت نمبر 40 پہ یہ والی آیت جب آتی ہے تو یہ والی آیت کے ساتھ ساتھ درمیان میں بھی آیت ریپیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس موضوع کو ختم کریں گے وہاں پہ پھر یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے. اس کو ایسے ہی سمجھنا ہے کہ جیسے ایمفسائز کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جیسے ایک موضوع ہے جس کی ایک طرح سے بریکٹس ہیں کہ ایک طرف سے بھی یہی آیت ہے اور جب یہ موضوع ختم ہوتا ہے تو بھی یہاں پہ دو باتیں نوٹ کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسپیشلی کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میں نے آپ کو تمام جہانوں پہ فضیلت عطا کی, انی فضلتکم علی العالمین. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ یوز کیا المغضوب کہ یہ قوم جو ہے پھر کس طرح اتنے ہائی سٹیٹس سے مغضوب کے لیول پہ آ. اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے جس طرح اللہ نے یہ وارننگ بھی دی ہے اور ایک ہمیں پوری ہسٹری بتائی ہے تاکہ ہم اپنی پوزیشن کو جو اب ہمیں دی گئی ہے سمجھیں اور اس طرح سے جیسے ڈیموشن ہو جاتی ہے. اس کو آسان لفظوں میں ہم ویسے سمجھتے ہیں جیسے کسی انسان کو نئی جاب پہ رکھا جائے تو جو پرسن ہے جس نے ہائر کیا وہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے پرسن کو میں نے اس وجہ سے نکالا تھا تو تم یہ غلطیاں نہ کرو. یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز ہے اس تذکرے کے شروع میں ہی کہ کیا ریزن. اس کے علاوہ بتایا گیا تو قرآن کے کہ چارٹ شیٹ آف بنی اسرائیل کیوں یہاں پہ رکھی گئی ہے سورہ بقرہ کے اس آغاز میں ہی تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے میں نے کل بھی کہا کہ چونکہ بنی اسرائیل مدینہ میں آباد تھے ابھی ہم ان کی ہسٹری پڑھیں گے ٹائم لائن کے ساتھ کہ وہ وہاں پہ تک کیسے پہنچے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے چانس دے رہے ہیں کہ وہ المغضوب سے دوبارہ امت مسلمہ میں شامل ہو کے اپنا وہی امت وسط کا سٹیٹس پا سکتے ہیں, یعنی ان کے لیے بھی یہ اوپن کال. اور پھر ہم یہ بات بھی کر چکے ہیں کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان سے واسطہ پیش آنے والا ہے اور صحابہ کرام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. اور ایک اور چیز جو ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف اس زمانے میں لوگوں کو واسطہ پیش آنے والا ہے. بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے یہ ساری آیتیں جو دی گئی ہیں یہ چیلنج کے طور پہ رہیں گی اور ہمیں ان کے ساتھ اہل کتاب کے طور پہ جسے کہتے ہیں کرتے رہنا پڑے گا انٹریکٹ. تو اس لیے یہ آیتیں اس وقت بھی اتنی ہی ویلڈ تھیں آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گی کیونکہ یہی 3 مین مذاہب ہیں ابراہیمی مذاہب جو کہ قیامت تک رہیں گے اور مسلمانوں کو اہل کتاب کے ساتھ آگے بھی مزید آل عمران میں بھی مزید دی جائیں گی گائیڈ لائنس کہ ان کے ساتھ کیسے کہاں سے ان کے ساتھ خبردار رہنا ہے, کہاں سے ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے, کس طریقے سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. تو اسی لیے بنی اسرائیل کو شروع میں ہی پہلے ایک اوپن کال ٹو اسلام دی گئی ہے کہ یہودیوں کو خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ بنی اسرائیل میں نصارہ بھی شامل ہے لیکن یہاں پہ بالخصوص اہل یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے جو کہ آیت نمبر 40 سے 46 تک چلتی ہے. اور اس میں یہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کتابوں سے واقف ہیں آسمانی غور و فکر کے ساتھ اس دعوت کو جو ہے پہلے سمجھنا چاہیے اور پھر قبول کرنا چاہیے. لیکن ہوگا کیا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آسمانی کتابوں کی روشنی میں بہت صحیح طریقے سے پہچان لیا تھا اور وہ اسی مقصد کے لیے مدینہ کے اطراف میں آ کے آباد ہوئے تھے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. لیکن آخرکار انہوں نے اس کو سمجھ کے چونکہ اس چیز کو دعوت کو ریجیکٹ کیا, اس کو رد کیا, اس کی تکفیر کی, اسی لیے اللہ نے ان کو مغضوب کا درجہ دیا. تو ہم یہ بات کل کر چکے ہیں کہ مغضوب کا مطلب ہے اللہ کے غضب کو دعوت دینا جب انسان جان بوجھ کے
حق کو سمجھنے کے بعد اپنے مفاد کی خاطر اس کو بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد شروع میں ہی جو آیت نمبر 45 ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت تلقین ہے جو قرآن میں بعد میں بھی مختلف جگہوں پہ ریپیٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ امت، جیسے میں نے پہلے کہا کہ امت وسط بننے کے لیے یا ایک چہیتی اللہ کی امت بننے میں آپ کو اسٹیٹس تو مل رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری بھی ہے. اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے صبر، پرزویرنس یعنی استقامت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جو ہے وہ اس کے لیے اس سے مدد لینے کا حکم دیا. اور اس کے بعد ایک آیت ہے جو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا. یہاں پہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قیامت کا ذکر کیا ہے تو 4 چیزیں قیامت کے دن کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتائی ہیں تاکہ انسان کو اگین کتاب قرآن کے جو قرآن حکیم ہے اس کو جب مطالعہ ہم شروع کریں غور و فکر سے، تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کیسے ہوگا. اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 47 اور 48 ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ ہی کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی، نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے فدیہ یعنی رینسم قبول کی جائے گی. آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان عام طور پہ سرکشی کر کے یہی 4 ذرائع میں سے کوئی ایک استعمال کر کے چھوٹ جاتا ہے. تو کیا گیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا کسی بھی پاسبل وے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی چارج شیٹ کا آغاز کرتے ہیں. یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ایک خوبصورت انداز ہے جو کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کسی پہ بھی جب حق کی دعوت کا کام کرنا ہے تو ڈائریکٹ نیگیٹیوٹی سے بات نہیں شروع کی، بلکہ پہلے ان کو اس نے جو دعوت ہے اس کے ذریعے ایک بہت حسین اچھے طریقے سے، ایک کامل طریقے سے، ایک نصیحت کے انداز میں اللہ کی طرف بلایا جائے، توحید کی طرف بلایا جائے، رسالت کی طرف بلایا جائے اور آخرت کا انذار کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ انہیں بتایا جائے کہ اس ساری وجہ سے کیا وہاں پہ آباد کیا، ان کو اچھا ساز و سامان زندگی دیا، لیکن انہوں نے آپس میں ہی فرقہ واریت شروع کر دی. اب یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ مسلمان کے ساتھ ریلیٹ کرے. اور اس فرقہ واری کے نتیجے میں وہ کمزور ہو گئے اور وہاں کے جو کنانی لوگ تھے وہ ان پہ غالب آ گئے. اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل نے بہت سے انبیاء جو ان کو آ کے تذکیر کرتے رہے، ان کی اس کے بعد انہوں نے ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی اور ان میں سے کئی انبیاء کو قتل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان پر فرمایا کہ بنی اسرائیل پہ لعنت کی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا. اور اس کے بعد ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا گیا جو کہ ان کے جو حضرت موسیٰ کی اس کے اندر عصا تھا، من اور سلوہ تھے، اس میں تورات کا نسخہ تھا. اس کے بعد حضرت سیموئیل نبی جو ہیں ان کے زمانے میں یہ تعلیم اور جادو کا واقعہ ہے. اس کو ہم تھوڑی سی دیر بعد ابھی دوبارہ سے دیکھیں گے. اور اس کے بعد ایک بنی اسرائیل کا جو بہت ہی عظیم الشان دور ہے وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ اور ساتھ ہی ساتھ نبی بنایا، جس نے بنی اسرائیل کی حکومت دور تک پھیل گئی. لیکن اگین حضرت سلیمان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر وہی اپنی فرقہ واریت اور آپس کی لڑائیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کر کے سرکشی، اس کی وجہ سے ان کی ڈویژن ہو گئی. اور جب ڈویژن ہوتی ہے تو پاور لوز ہو جاتی ہے اللہ کے نافرمانیوں کی. اور اس وقت بنی اسرائیل پہ بخت نصر اور اس کے بعد کے دور میں بھی ایک لوگوں نے سرکشی کی. تو ان کا جو حضرت سلیمان کے دور میں مسجد اقصیٰ بنائی انہوں نے، اور اسی کو اس وقت قبلہ بنا دیا گیا امت کا. اس وقت وہ ساری جو بنی جس کو یہ لوگ ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ مسجد اقصیٰ تھی، اس کو توڑ دیا گیا اور وہاں سے بنی اسرائیل کو اسیر بنا کے بابل لے چلے گئے. عراق میں بابل کے مقام پہ ان کو قید بھی بنا دیا گیا. اور یہ ذلت اور بدحالی کی زندگی تھی جو بنی اسرائیل پہ اس وقت آئی، لیکن وہاں بھی بجائے یہ کہ بنی اسرائیل اس ذلت اور بدحالی اور اسیری میں اللہ کو یاد کرتے، استغفار کرتے، اپنی تورات کی طرف رجوع کرتے، ان کے علماء نے پورے دین کو بدل دیا اور اس کی بجائے تلمود وہاں پہ بیٹھ کے بنائی جس نے اپنی مرضی کے فتوے، اپنی مرضی کی چیزیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا. اور جو عام لوگ تھے انہوں نے جادو ٹونے اور اس قسم کی سرکشی کہ تاکہ وہ ایک طرح سے شارٹ کٹس اپنائے، اور وہ ان کا مین مقصد بھی اس وقت دنیا ہی کی چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ جو بہت برا مقصد قرآن میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں سے جو اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ بھیجے گئے، انہوں نے ان سے جادو ٹونا سیکھا. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ میاں اور بیوی
दरमियान तफरीक कराना, घरों को तोड़ना, जो कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि शैतान का अव्वलीन मकसद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि ये शैतान का अव्वलीन मकसद है कि मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई कराई जाए और घरों को तोड़ा जाए। तो आप देख सकते हैं कि बनी इसराइल अपनी अच्छाई के टाइम पे भी और बुराई के टाइम पे भी अल्लाह और उसके रसूल और उसकी किताबों से हमेशा मुनकिर रहे, और इसी वजह से अल्लाह सुब्हान तआला ने बनी इसराइल को इमामत से माजूल किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बनी इसराइल ने मुनाफिकत और सरकशी और शरारतें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर तरह की जो है कहते हैं सरकशी और उनकी अदावत, उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार रहते थे। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने बनी इसराइल के उलमा का भी जिक्र किया कि वो जब उनसे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात सुनते थे तो ये चूंकि अहले किताब थे, इनसे जाके पूछते थे कि क्या ऐसी बात आई है, तो ये फौरन उस बात को बदल देते थे या छुपा लेते थे या कहते थे कि ये तो बात इस तरह नहीं आई थी, या आयात को टोटली डिनाई कर देते थे और फिर अपनी मर्जी और दुनियावी फायदे के लिए फतवे देते थे, मुनाफिकत करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोगों को उकसाते थे। तो इस वजह से इन सारी जुराइम के नतीजे में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इनके ऊपर जिल्लत, मस्कनत और अल्लाह का गजब डाला। और जाहिर है कि जब हम इसको मजीद डिटेल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कहते हुए दुख होता है, लेकिन आज हम याद करें कि हम इस वक्त दुनिया में जब ये जो 2020 हम इस वक्त किस जगह बैठे हैं, उम्मत मुस्लिमा की कितनी बड़ी कसीर तादाद है, लेकिन उसके बावजूद उम्मत मुस्लिमा पे जो बदहाली है, इस वक्त मुसलमानों पे जो वक्त है या इस टाइम से पहले तक उम्मत मुस्लिमा के वो लोग जिन पे खुशहाली है वो क्या कर रहे थे कुरान के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन और दावत के साथ, और जिन पे बदहाली है वो क्या कर रहे हैं। और या ये कि हमारी उम्मत मुस्लिमा में ये इस चीज़ को लेके जिस हमने कहा कि कुरान से ताल्लुक की बजाय जादू टूने और ये अपनी मर्जी के फतवे और दीन को चंद टकों की खातिर बेच देना, तो ये सब इसीलिए हमें बताया गया है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे ये बात जब खत्म की है कि दोबारा से क़यामत के दिन की उनको तस्कीर दी गई है कि उस दिन किसी की कोई मदद नहीं होगी और किसी को कोई सिफारिश या फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। तो उस दिन के आने से पहले अब इस कुरान से अपने लिए नसीहत कबूल करो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को जो दीन दिया गया है और जो क़यामत तक के लिए उनका दीन और उस दीन की दावत जो है वो सब बनी इसराइल के लिए भी और जनरल आम इंसानों के लिए भी जनरली दी जा रही है, ताकि उसको कबूल कर लें और हम जहन्नुम के गड़े में गिरने से बच जाएं। उसके बाद बनी इसराइल को ये अल्लाह सुब्हान तआला एक जो खूबसूरत रब्त है अगले आयतों में जो कि 144 तक जाता है, तो अल्लाह सुब्हान तआला बनी इसराइल को याद करा रहे हैं कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक तरह से नस्ल से है, यानी उनको उनका आबाओ अजदाद का जो बहुत ज्यादा नस्ली तासुब है जो बनी इसराइल बार बार दिखाते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें बता रहे हैं कि असल में जो उन्होंने अपने लिए नाम रख लिया है यहूद, वो तो कोई नाम नहीं था। और इसी तरह नसारा को भी याद कराएंगे कि दोनों अहले किताब असल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उसके बाद जो अंबिया बनी इसराइल आए और आखिरी जो रसूल थे उनके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। तो इसी तरह अल्लाह ताला उन्हें याद करा रहे हैं कि बनी इसराइल अपने आप को ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हजरत इब्राहीम से जो उनका ताल्लुक है उसकी वजह से वो जन्नत के ठेकेदार बन गए हैं, जबकि अल्लाह ताला उन्हें याद करा रहे हैं कि हजरत इब्राहीम तो एक अल्लाह सुब्हान तआला की तौहीद के सबसे बड़े अलमबरदार थे, और मिल्लत इब्राहीम के अंदर होने का जो सबसे बड़ा कहते हैं एक सबूत होना चाहिए, वो होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हजरत इब्राहीम की नस्ल यानी बनी इस्माइल में भेजे गए हैं, लेकिन वही पैगाम तौहीद, वही जो अहकामात हैं लेके वो आए हैं। तो बनी इसराइल क्यों हुज्जत कर रहे हैं और क्यों जिद और तकब्बुर का सबूत दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें फौरन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पे ईमान लाना चाहिए, ताकि वो जो दीन इब्राहीमी जिसके वो सो कॉल्ड दावे कर रहे हैं वो उसका सबूत पेश करें। तो यहाँ पे हजरत इब्राहीम का भी आप देखें कि शुरू में अल्लाह ताला ने से जो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इब्राहीम को कई बातों में आजमाया और वो सब में पूरा उतरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते कि इब्राहीम वो है जिन्होंने वफा का हक अदा कर,
اور وہ اپنی ذات میں اکیلے امت تھے، اور یہاں پہ ان کا سفر پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور کس طرح انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے مختلف جگہوں پہ اپوائنٹ کیا، اور انہی کا بنایا ہوا مکہ مکرمہ میں اللہ کا پہلا گھر بیت اللہ شریف تھا۔ تو اب یہاں پہ یہ مقصد یہاں پہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس طرح بیت المقدس کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبلہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا گھر ہے، پہلا گھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ہیڈ کوارٹر بن جائے گا امت مسلمہ کا، یعنی جب امام ہیڈ کوارٹر یعنی کہ بیت جو قبلہ ہے وہ بھی شفٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے اس کی بھی بیسس بنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یاد کرا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ ان کا اوریجن کیا تھا، اور ان کا تعلق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہی کی دعا کا نتیجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 151 میں 129 میں بھی یہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ بناتے ہوئے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہماری نسل میں سے وہ رسول اٹھانا، اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیٹک مشن بھی اس آیت میں، اور یہ آیت جو ہے قرآن میں جگہ پہ بھی ریپیٹ ہوگی جہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس لیے دنیا میں آئے تھے تاکہ وہ لوگوں کو کتاب سے تلاوت بھی کریں، علم بھی سکھائیں، حکمت بھی سکھائیں، اور ان کا تزکیہ کریں۔ تو یہاں پہ جو ایک بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، چاہے اہل کتاب ہوں چاہے امت مسلمہ کے فرد، آؤٹ ورڈ اگر ہم باہر سے بیرونی طور پہ کوئی رنگ یا کوئی ڈھنگ اختیار کر لیتے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے دین، اللہ کے کتاب اور اللہ کی جو جنت ہے اس تک نہیں لے جائے گا۔ اصل میں یہ ہے کہ جو اندرونی اور بیرونی دونوں کے اندر ہم آہنگی ہو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو رنگ ہے جس کو صبغۃ اللہ کہا گیا ہے کہ ہر رنگ سے اچھا اللہ کا رنگ۔ اہل کتاب جو ہے وہ ایک سو کالڈ دکھانے کے لیے جو بیپٹائز وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص طرح کا رنگ اوپر ڈالتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں بھی کچھ لوگ فرقہ واریت میں پڑھ کے کچھ خاص قسم کی وضع کرتا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رنگ وہی ہے جو اللہ کا رنگ ہے، وہ بات۔ یہاں پہ ایک بات ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اللہ کا رنگ اختیار کریں، اللہ کے کمانڈ، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت اور اللہ کے دین کے مطابق اور رسول کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگیوں کے نقشے بدلیں، اور اپنی ذات کا بھی ہم اپنے سوچ کا، اپنے اعمال کو اس کو رخ دیں۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ دیکھیں آج کل جس طرح کووڈ کے سلسلے میں ہمیں ہدایات دی گئی تو ہم نے کتنی جلدی اپنی زندگیوں کے طور طریقے بدلے۔ پوری لگتا ہے جو پلانٹ ارتھ ہے وہ ایک ہی رنگ اختیار کر دیا نا اس نے، ہاؤ ٹو سیو آور سیلف فرام کووڈ۔ تو اگر ہم اس چیز پہ سوچیں کہ یہ تو پھر بھی ایکوائرڈ نالج ہے جو کہ ٹھیک ہے ہمیں کرنا چاہیے، وی ہیو ٹو اسٹے سیف، لیکن وی ہیو ٹو آلسو اسٹے سیف ان آور نیکسٹ لائف۔ تو کیا ہم وہ رنگ اختیار نہیں کر رہے، یا ہم اس طرف کیوں نہیں آ رہے کہ جو ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بچائے گا؟ تو ہم نے اس چیز کو جو کہ ریویلڈ نالج ہے، جس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، 100% جو ہے وہ ٹرو نالج ہے، تو اس حساب سے اللہ اور اس کے رسول ہمارے عام لوگوں سے بڑھ کے خیر خواہ ہیں، تو کیا ہم ان کا بتایا ہوا رنگ اختیار کرنے میں ہم ڈیلے کیوں کرتے ہیں؟ اور ہمارے اندر اتنی سوچ اور اتنا ہیل و حجت اور سوال، جس طرح کہ بنی اسرائیل کرتے تھے سوال، ہمیں فوراً جو ہے اس بات کے اوپر آمادہ ہونا چاہیے کہ یہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ڈیوٹی اسائن کی ہے کہ امت وسط، اب جیسے میں نے بتایا کہ قبلہ بھی بدلنے کی آیتیں آ گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو وہ اسٹیٹس تھا بنی اسرائیل سے لے لیا گیا، اور اب اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اے نبی جو آپ کی امت ہے اس کو اب یہ اسٹیٹس دیا جا رہا ہے، ڈیوٹی جو جس کو کہا گیا شہادت حق کا ایک فریضہ ہے جو کہ امت وسط کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ اب امت وسط کا جو مطلب ہے وہ اتنا وسیع اور جامع ہے کہ اس کے لیے ہم عام قسم کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کہ اس کا مطلب ہے درمیانی امت۔ بہت اہم آیت ہے آیت نمبر 177 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک جامع تصور ہے، آیت بر بھی کہا جاتا ہے، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی کہا ہے کہ نیکی جو ہے خاص طور پہ یہاں پہ جو کہ قبلے کا ذکر آیا تذکرہ، تو لوگوں نے مشرق اور مغرب کو بہت بحث بنا لیا، اس طرف کا قبلہ ہے یا وہ اس طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف ایک طرف رخ کر لیا جائے۔ سچے اور متقی لوگ جن سے نیکی قبول کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں
پھر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کی پوری اقامت یعنی کہ اس کو قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد عہد جو اللہ سے بھی عہد ہیں، جو بندوں کے عہد ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کی حیثیت سے عہد ہیں، وہ ان کو پورا کرتے ہیں، اور پھر جب جد و جہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جس میں ثابت قدمی، یہ نیکی کا پورا تصور ہے جو اس میں ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ متعدد احکامات ہیں جو کہ تقریباً زندگی کے بہت سے گوشے کور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم پہلے ایک خاص طریقے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ ان سارے احکامات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جہاد، انفاق اور حج کے احکامات دیے ہیں، اور خاص طور پہ انفاق کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ساری جو اللہ کے دین کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی جگہ جہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہے، اور اسلامی حکومت میں جب تک مال نہ ہو اور جب تک لوگ اپنے آپ کو پیش نہ کریں کہ ہاں ہم اس لیے اگر جد و جہد ہمیں کرنی پڑے گی تو ہم یہاں پہ ثابت قدمی دکھائیں گے، نہ کہ جیسے ہمارے اوپر شریعت نافذ ہو اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنے وے آف لائف کو چینج کرنا پڑے، ہمیں اپنی شاید وہ اس کی وجہ سے ہمیں مال کا نقصان بھی ہو تو وہاں سے ہم فوراً الٹے پاؤں پھر جائیں، ایسے ہو کے پھر یہ جو شریعت ہے یہ اپنے اوپر ہم اس کا لحاظ نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چیز سمجھ آتی ہے کہ جب اگر کسی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ اگر ہم اللہ کے دین کو غلبہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انسانوں کو اپنی جان اور مال دونوں کی لگانی چاہیے۔ یہاں پہ مختلف آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ قصاص، وصیت، یہ وصیت کے ابتدائی احکامات ہیں، بعد میں سورہ نساء میں جب وراثت کے احکامات آگے تو یہ پھر جو ہے 1/3 کے اوپر اپلائی ہوگی اور اس طریقے سے یہ منسوخ ہو جاتی ہے۔ روزے کے احکامات میں رشوت سے متعلق، پھر اس طرح چاند کو دیکھ کے کیلنڈر بنانا یعنی کہ اس کو تعین کرنا، پھر اس کے بعد ابھی جیسے کہا جان اور مال کے ساتھ اسٹرگل کرنا، انفاق اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کے لیے حصے میں سے خرچ کرنا، اور غریبوں اور حقداروں کو ان کا حق دینا، حج اور عمرہ۔ یہاں پہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے تابوت کا، اس کو ہم آیت الکرسی کے ساتھ کور کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بہت اہم آیت جو آپ سب نے سنی ہوگی، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ساری جو آپ کو شریعت دی جا رہی ہے تو اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جہاں تو ہمیں فائدہ ہو وہاں ہم اسلام کو لے آئیں، اور جہاں پہ ہماری ذات کے خلاف جاتا ہو اسلام کا حکم تو ہم وہاں پہ اس کو چھپانے لگیں یا اس کو مطلب بدل دیں۔ ہمیں پورے کے پورے کوئی اس کو لنک کریں اللہ کے رنگ کے ساتھ، تو پورے کا پورا اور پکا اور سچا رنگ اور پورے کا پورا ہم نے دین میں داخل ہونا ہے۔ جو لوگ کنارے پہ رہ کے اللہ کے دین میں جو سمجھتے ہیں کہ ہم بس کنارے پہ رہ کے اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقت کی نشانی میں سے ایک نشانی اور مکمل اسلام کا مطالبہ ہے۔ اور یہی بات بنی اسرائیل کا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے اپنے دین میں سے کج بحثیاں کر کے لوگوں کے خلاف جہاں پہ ان کو فائدہ ہوتا تھا وہ اپنے دین کو توڑ مروڑ کے استعمال کرتے تھے اور بغاوت اور اپنی حدود کو توڑ دیتے۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اپنے دین میں پوری طرح داخل ہونا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہوگا، اور اس کا طریقہ ہے کہ اس قرآن کو اپنے لیے امام اور نور اور ہدایت بنا لیں، اور اس قرآن سے مستقامن تھام لیں مضبوطی سے، اور ہم اس سے ایک طرح سے اس سے چمٹ جائیں تاکہ ہمارے لیے بے نجات کا باعث ہو جائے دنیا میں بھی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ 214 نمبر آیت میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جو داخلہ ہے، کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس یوں مل جائے گا؟ جنت ایک اتنا اعلیٰ مقام ہے، ہم نے پہلے پارٹ میں کیا تھا کہ وہاں سے ہم شیطان کی وجہ سے نکالے گئے، تو دنیا میں بھی شیطان کوشش کرے کہ ہمارا دوبارہ سے اپنے آبائی وطن میں داخلہ نہ ہو۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صاحب قرآن ہے ان کی زندگی سے وہ باتیں سمجھیں کہ کس طرح سے انہوں نے، رسولوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کتنی بڑی پرائز پے کی، اور اس دین کے اندر ثابت قدمی سے جمے رہنے کے لیے جو بھی آزمائشیں اور مشکلیں ہیں وہ اجتماعیت کی برکت سے انسان جو ہے ان کو ساتھی دیتا ہے اور سمجھ بھی جاتا ہے۔ انفرادی طور پہ کئی دفعہ شیطان جو ہے وہ انسان کو کچلتا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں پورا آپ یہ دیکھیں ان آیتوں میں کتنے سارے احکامات ہیں، اور ظاہر ہے کہ اوور ویلمنگ سی سلائڈ ہے، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم پہلے سمجھ لیں کہ شریعت کے مقاصد کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے سارے احکامات اور باقی کی آیتوں میں بھی احکامات آئیں گے تو کیا ہمیں اوور برڈن کرنے کے لیے معاذ اللہ
اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آبادی میں یا جس بستی میں اللہ کے احکامات پہ اللہ کی حدود پہ عمل کیا جاتا ہے وہاں پہ اتنی رحمت اور برکت ہوتی ہے جیسے کہ ایک سوکھے اور بیابان علاقے میں 40 سال کی بارش. اصل بات ہے کہ ہم پہلے اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے لیے ہے یہ شریعت، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یا جو رسول تھے وہ تو اپنی زندگیوں میں پہلے ہی اللہ کی بہترین عبادت کر رہے تھے، زندگی کر رہے تھے. یہ انسانوں کو ہی انسانوں سے حفاظت ہوتی ہے جب وہ شریعت کو سمجھیں. اور جس دنیا کے حصے میں جہاں پہ اسلامی نظام حکومت ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ پوری طرح قائم ہو تو وہاں پہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی کتنا سکون اور خوشی. اب پرپز آف شریعت جو ہے ظاہر ہے سورہ بقرہ اس کا آغاز ہے، اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ اور صورتوں میں بھی اس کو مزید واضح کیا جائے گا. لیکن سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ شریعت اللہ نے دی کیوں. انسان کی جو زندگی ہے اس کو ہم دیکھیں تو یہ سارے اسپیکٹ اس زندگی میں بہت اہم ہیں. یعنی انسان کی جان، اردو والی سائڈ میں سب سے پہلے جان ہونا چاہیے تھا، جان کی حفاظت، پھر اس کے بعد انسان کی نسل کی حفاظت، انسان کون سے دین پہ چلے گا تو اس کی حفاظت، یعنی کہ وہ کسی قاتل یا شیطان کو نہ پوجنے لگ جائے اس کی حفاظت، انسان کی نسل کی حفاظت، انسان کی عزت کی حفاظت اور انسان کے مال کی. ہم میں سے کون انسان ہے چاہے ہم مسلمان نہ بھی ہوں، ہم ایک کسی ایتھیسٹ یا نان مسلم یا کسی اور فیتھ کے پرسن کو بھی پوچھیں کہ کیا آپ ان چیزوں کی حفاظت چاہتے ہیں. اور جس کی بھی فطرت میں ایک اچھائی اور برائی صحیح طریقے سے قائم ہے وہ سمجھے گا کہ ہاں سب سے بڑھ کے تو مجھے خود چاہیے، لیکن اگر میری وجہ سے کسی اور انسان کی یہ سب چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی لا، کوئی ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جو ایسے انسان کو روکے کہ وہ میری عزت، مال، جان یا میری عقل یا میری نسل یا میرے دین یا تھاٹ پروسیس کو یا میری جو میں کس کو فالو کروں گی اور کس میں مجھے پوری آزادی بھی اور پوری حفاظت. اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکامات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دین فطرت جو ہے اسلام کو دین فطرت ہے، جس میں ہر چیز جو ہے فطرت کے عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے زنا کے اوپر جب لگائی ہے حدود تو اس سے انسان کی نسل کی حفاظت ہو رہی ہے. نکاح کے نتیجے میں جو نسل آئے گی وجود میں اس کے پاس ایک پراپر پروٹیکشن ہو ماں باپ کی اولادوں کے ساتھ. اور آج ہم اس انسان جس ٹائم پہ جی رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں نافذ نہیں ہوئی ہیں دنیا میں انسانوں میں انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی تو کتنا فساد پھیلا سکتا ہے. نسل کی حفاظت نہیں ہے. عقل کی حفاظت کیسے ہے؟ جو بھی انٹاکسیکینٹس شراب اور اسی قسم کی اور چیزیں جو کہ انسان کی عقل کو ظاہر کرتی ہیں. انسان کی عزت کی حفاظت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انسان پہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان پہ کہ وہ دوسرے مسلمان کو زبان سے کوئی تکلیف پہنچائے، ہاتھ سے تکلیف پہنچائے. اور اسی طرح بیک فائٹنگ ہوتی، انسان کے اوپر بہتان لگانا، اس کے خلاف جو ہے چغلی کرنا، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے انسانوں کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہے کہ کوئی انسان کسی کی غیر موجودگی اس کے خلاف کوئی بات کرے. اور پھر مال کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے چوری، ڈاکہ زنی، کسی کا مال جو ہے رشوت سے یا سود کے ذریعے، کیونکہ سود سے ہیومن ایکسپلائٹیشن ہم دیکھتے ہیں اس وقت کیسے پورا ملک جو ہے وہ اس ایکسپلائٹیشن سے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر ہمارے فائدے کے لیے یہ لاز بنائے. اب اگر ہماری عقل کے اندر فطور ہوگا جو ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے اور کہیں گے استغفر اللہ، امت مسلمہ میں بھی بنی اسرائیل نے تو جو کیا امت مسلمہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت کو شریعت ایک بوجھ لگتا ہے اور اس کو سمجھنا. تو آپ دیکھیں گے جب ہمیں یہ قاعدہ سمجھ آ جائے گا تو پھر ہم ان احکامات کو جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے اپنی پرسنل اسٹڈی میں ہمیں پوری بات سمجھ آئے. ایک اور چیز کہ ہم بار بار یہاں پہ جد و جہد کی بات کریں کیونکہ سورہ بقرہ ایسے ٹائم پہ نازل ہوئی تو فوراً بعد غزوہ بدر اور غزوہ احد جیسے بڑے مارکز میں پیش آئے. اس میں حق اور باطل کو اللہ نے بالکل الگ کر دیا. یہ بھی بتایا کہ قلیل ایمان والے ایک بڑے جتھے کے جو کہ ایمان سے خالی تھے ان کے پاس. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دے دی مسلمان امت کو کہ جس پہ چاہیں ہاتھ دراز کریں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی بتایا کہ فساد کی لفظ جس سے انسان کی یہ سب چیزیں برباد کی جا رہی ہیں وہاں پہ جو لوگ جو کہ ایک اپنی عرض زمین میں اپنے زمین کے اس حصے میں جہاں ان کو اللہ نے طاقت دی ہے وہاں پہ وہ یہ چیز جو ہے ہونے سے روکیں گے. اسی لیے علامہ اقبال کا یہ شعر ہمارے لیے بہت اہم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر شمشیر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کام کے لیے اٹھے گی
تو وہ بھی فتنہ ہے، اور نعرہ تکبیر بھی اگر انسان کے اپنے فائدے کے لیے اور اگر اپنے دنیاوی غرض کے لیے یا شرک کے لیے اٹھے گا تو چاہے وہ دکھاوے کا ہی ہوگا لیکن وہ فتنہ ہے، یعنی کہ اندر سے جو نیت ہونی چاہیے ان سب چیزوں کے لیے وہ پیورلی تکبیر اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو یہاں پہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ان سارے احکامات کی ایک اور بھی ہمیں وہ ملتی ہے جسٹیفیکیشن. ہم جب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم دین میں کوئی چیز اچھی طریقے سے اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں، جیسے ہم سب بہنیں اس چیز سے واقف ہیں کہ ایک زمانہ تھا ہم قرآن سے اتنے واقف نہیں ہوتے، تو جب ہم قرآن میں اچھی طرح سے غور و فکر اور اس کے درس و تدریس میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے اور ہمیں اس کو ہم کرنا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے نا کہ ہم پوچھتے ہیں، ہم اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز یوں کیسے ہونی چاہیے. بالکل یہی ہوا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہاجرین بھی تھے اور جو انسان دین میں داخل ہوئے، جب انہوں نے اپنی زندگیوں کو مدینہ میں اللہ کے دین کے ساتھ پوری طرح شامل کر لیا اس کے اندر اور اس طرح سے اپنے دن اور رات گزارنا شروع کیے تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا. ہمیں پتہ ہے کہ شراب کے احکامات، جوئے کے احکامات، یہاں پہ جیسے پیچھے ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے بارے میں احکامات، پھر اس کے بعد یہ کہ روزے کے شروع پہلے بھی لوگوں کو روزے کی عادت تھی لیکن اس وقت یہ احکامات نہیں آئے تھے کہ روزے کی رات میں جو مرد بیوی واپس مل سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ ساری طرح کے احکامات کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، بیوہ کی عزت کے بارے میں، دودھ پلانے کے احکامات، اس کے بعد طلاق اور ایلا کے احکامات، اس طرح یہ چیز کے حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، پھر اسی طرح سے مہر کے احکامات. تو یہ سب چیزیں لوگوں نے پوچھنا شروع کی. تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کی کن آیتوں میں جو کہ 217 سے لے کے 242 تک چل رہی ہیں، متعدد جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یس النکا، وہ پوچھتے ہیں. تو لوگوں نے، مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کیا کہ نبی ہم اس میں کیا کریں گے، کس معاملے کے بارے میں کریں گے. تو بہت اہم ہے کہ ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ اور آخرت کی جواب دہی ہمارے دلوں میں بالکل کلیئر ہو جاتی ہے تو ہم اگلا اسٹیپ لینا چاہتے ہیں. اور یہ چیز ہمارے لیے دوسری طرح سے بھی اہم ہے. آن دا فلپ سائڈ، ہم کسی کو ڈائریکٹ جب احکامات کے اندر زور اور زبردستی سے داخل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا ہے. پہلے زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے جس میں بیج ڈالا جائے ایمان کا، محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کے جذبے کا، اللہ سے محبت کا، اللہ سے ڈر اور خوف دونوں، امید اور خوف کے ساتھ جو ایک جذبہ ہوتا ہے اس کا بیج ہو. آخرت کے دن کی جواب دہی ہو. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں جب صفات سمجھ آ جائے تو پھر جب ہم اپنی زندگیوں میں احکامات کو تعلیم لاتے ہیں تو ہمیں اس کو چلنا بھی آسان لگتا ہے. آسان نہ بھی لگے، اگر مشکل بھی لگتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیوں یہ مشکل سہتے ہیں، ہم نے کیوں یہ چینج جو ہے، یہ ہجرت جو ہے ایک کام سے دوسرے کام کی طرف یا ایک لائف سٹائل سے دوسرے لائف سٹائل. تو اس میں جو ہمیں مشکلات پیش ہیں، کئی ہمیں اپنے گھر والوں کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، کئی دفعہ ہمیں سوسائٹی کی طرف سے آتے ہیں، خاندان کے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو صبر اور استقامت دکھائیں گے ان کے لیے بشارتیں ہیں، نہ خوف ہے نہ غم. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پہ لانا چاہتے ہیں کہ وہ پوری طرح اس میں داخل ہو جائیں. تو اس وقت یہ اصول جو ہے وہ ہمیں. اس کے بعد بہت اہم آیتیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے انفاق اور جہاد کی دوبارہ. تو ہم دیکھیں گے کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ سارے جو احکامات شریعت ہیں ان کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات انفاق اور احکامات جہاد اور اسٹرگل کے احکامات ہیں تو وہ دیکھنے بھی پڑیں گے، فیس بھی کرنے پڑیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پازیٹیو جو موٹیویشن دی ہے اور یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اس چیز کے لیے اپنے جان اور ایمان کو لگاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے قائم کیا جا سکے اور اس کے لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت بھی ہے. تو خاص طور پہ جن حالات میں سورہ بقرہ نازل ہو رہی تھی، سورہ بقرہ کے ہمیں پتہ ہے کہ نزول کا جو وقت ہے وہ ہجرت کے بعد کا ابتدائی دور ہے. تو کتنے نامساعد حالات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت
اپنے صحابہ کرام کی طرف سے یہ سارے جو خاصیتیں ہیں، یعنی کہ سارے کیریکٹرسٹک کے مطلوب تھے، کہ وہ اپنی جان اپنے مال لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صبر کے ساتھ جو دشمنوں کی طرف سے تنگی اور مصیبتیں آ رہی ہیں تو ان کے اوپر صبر کریں اور اپنے اللہ اپنے رسول کا ساتھ دیں۔ تو یہاں پہ اس کے بعد جو آیتیں شروع ہو جاتی ہیں وہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ آپ دیکھیں تو مانیٹری جو میٹرس ہیں، یہ دنیا میں کوئی ٹائم ایسا نہیں آئے گا جب کہ انسان جو مالی معاملات ہیں ایک دوسرے کے اوپر فور اور زیادتی اور زبردستی یا اسے کہنا چاہیے لوگوں کے ساتھ انصاف چھوڑ کے اس کی بجائے جو بھی جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن، یعنی استحصال، دوسروں کا فائدہ اٹھانا ان کی کمزوری کا، یا کسی طرح سے بھی جب کسی کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بھی اور اس زمانے میں بھی، اور بنی اسرائیل میں تو یہ بہت ہی عام تھا کہ وہ سود کے قرض تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو قرضے ہیں، جو سودی قرضے ہیں، وہ پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور لوگ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک لمبی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ آیت دین کے نام سے ہے، یعنی قرض کے بارے میں۔ اگر اس کا ہی ہم مطالعہ کریں تو ہمیں اللہ کی رحمت پہ انسان کے آنسو نکل آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمایا، اور ایسی امت کو جیسے جو کہ دنیا میں ہمیشہ لوگ یا مال کی محبت میں رہتے ہیں مبتلا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تو دے رہے ہیں گائیڈ لائنس کے کسی کو مشکل وقت میں مدد کرنا بغیر کسی مانیٹری یا مالی اپنے لیے فائدہ دیکھ کے اللہ کے اوپر اجر چھوڑ دینا، اور اس وقت میں اسے جو قرضدار ہے اس کو تنگ نہ کرنا، اس کو مہلت دینا۔ ہاں یہ ضرور کہا گیا کہ اس کو لکھ لیا جائے، یہ بہت اہم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو مصیبت سے اور پریشانی سے بچنا آسان ہے۔ تو اسی طرح سود کے اوپر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بقرآن آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 255 یعنی کہ آیت الکرسی جو ہے اس کی طرف بھی چلیں گے۔ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں 246 سے 253، یہاں پہ جو میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری احکامات کے درمیان جو انفاق اور جہاد کی آیتیں رکھتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بنی اسرائیل کے جہاد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنے رسول کو کیسے انکار کیا۔ یہ بات پہلے بھی ہوئی کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو انکار کیا، اس کے بعد جب یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ آتا ہے تو بنی اسرائیل نے دوبارہ اپنی وہی جو ان کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ اپنے جو بھی لیڈر ہوتے ہیں اسلامک اس وقت ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ایک طرح سے عین وقت پہ دبا دے جانا یا ان کو ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، تو یہی پالیسی یہاں بھی نظر آتی ہے۔ یہ ساری جو ہسٹری سے لیسن ملتا ہے وہ یہی کہ جو حضرت طالوت تھے ان کو ساؤل کہا جاتا ہے، اور جو جالوت جو تھا وہ دشمنوں کی جو اس کا لیڈر تھا، اور وہ بہت ہی طاقتور انسان تھا۔ تو طالوت جو ہے اس کو حضرت سیموئیل نبی کے زمانے میں بنی اسرائیل نے مطالبہ شروع کر دیا کہ ہمیں کوئی بادشاہ ہمارے اوپر مقرر کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا یہ مطالبہ پسند نہیں آیا۔ بنی اسرائیل نے اس طرح کے بہت سے مطالبے کیے نا، جیسے انہوں نے سبت کے دن کے لیے مطالبہ کیا اور پھر خود ہی اس کے اوپر سے پھر گئے۔ اسی طرح انہوں نے جب یہ کہا تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سیموئیل کو وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ طالوت بندہ ہے، تو یہ جسمانی طور پہ بھی بہت مضبوط ہے اور اس کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، تو آپ کس کو بنا لیں بادشاہ؟ تو یہ بنی اسرائیل نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کو ہم کیوں مانیں، اس میں کیا خاص بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سائن کے طور پہ کہا کہ وہ جو تابوت سکینہ تم سے چھن گیا ہے وہ طالوت کے ذریعے تم لوگوں کو واپس ملے گا۔ تو بنی اسرائیل نے یعنی ہمیشہ وہ کسی خاص تھریٹ یا کسی خاص اللہ کی نشانی کے بغیر کسی چیز پہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا حضرت طالوت کو، اور پھر حضرت طالوت کے دور میں ہی داؤد علیہ السلام جو کہ ایک عام سے چرواہے تھے، انہوں نے ان کی آرمی میں وہ اس طرح سے آپ ساتھی طور پہ آئے، لیکن انہوں نے جالوت کو اپنے گلیل سے پتھر مارا اور اس کو ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے حضرت داؤد کو اپنا بادشاہ پہلے طالوت بادشاہ پھر اس کا حضرت داؤد بادشاہ۔ تو جب حضرت داؤد کے دور میں اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان کے دور میں بنی اسرائیل کو خوب جسے کہتے ہیں ملی خوشحالی، تو آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل تب تو بہت ہی خوش اور اپنے نظر آتا ہے کہ وہ اس وقت خوشحالی کے عظیم دور میں سے گزرے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے اپنے انبیاء جو ہیں، چونکہ یہ حضرت داؤد حضرت سلیمان ان کے نبی بھی تھے،
تو ان کے خلاف پھر بھی بغاوت کرنے سے اور ان کو تنگ کرنے سے یہ باز نہیں کرتے. انہوں نے اپنی کتاب تعلیم زکاوت کے خلاف بھی بڑے غیر اخلاقی باتیں حضرت سلیمان کے ساتھ جادو ہونے کو منسوخ کی. اور حضرت طالوت کے زمانے میں ایک اور واقعہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی نقل کیا تو حضرت طالوت نے کہا بنی اسرائیل سے کہ جب ہم یہ پار کریں گے یہ ندی یا نہر تو اس میں سے پانی نہیں آتی تھی. تو یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ وہ اپنے جو لیڈر ہیں اس وقت ان کی بات مانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلیل ہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات مانی اور باقی سارے. اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں کہا گیا کہ وہ 313 ہی لوگ تھے جو کہ حضرت طالوت کو انہوں نے فالو کی کمانڈس کو اور وہی تھے پھر انہوں نے فتح کیا اس. اور اس کے بعد جو حضرت سلیمان کے دور کی بات ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ شروع میں سورہ بقرہ کے کہا کہ ہاروت اور ماروت کے ذریعے اور بنی اسرائیل اس جادو ٹونے کو حضرت سلیمان سے منسلک کرتے ہیں. اور آج بھی آپ نے امت مسلمہ میں بھی یہ طور طریقے دیکھے ہیں اور کئی دفعہ جو وہ لوگ جس چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر نقش سلیمانی. تو یہ اتنا بڑی جسارت اور جرأت ہے جو لوگ کرتے تھے بنی اسرائیل بھی کرتے تھے اور جہالت کی وجہ سے امت مسلمہ کے بھی وہ لوگ جن کو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں تھا لیکن وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کہ سلیمان جو ہے وہ اللہ کے اطاعت گزار انبیاء میں سے تھے اور انہوں نے یہ چیز نہیں کی بلکہ بنی اسرائیل نے سرکش جنوں کے ساتھ سے یہ جو ہے سکھا دیکھیں آپ کے انسانیت میں اس کو انہوں نے کس طریقے سے روان دوا کیا کہ آج بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیزیں کر کے کفر کے مرتکب ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم آیت الکرسی کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم اسماء الحسنی اور اس کے ساتھ ساتھ اسماء والصفات اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت توحید ربوبیت اور اسماء والصفات سارے اس آیت میں جمع ہے. اس کو عظیم ترین آیات میں سے یہ آیات کی سردار ہے اور ہمیں سورہ بقرہ کی فضیلت میں بھی ہمیں اس کے بارے میں تو اس میں یہ سارے ایٹریبیوٹ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ بیان کیے گئے ہیں. تو آیت الکرسی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے تابوت کا ذکر کیا جو کہ اگین ایک پوری فلاسفی ہے. اس کو پوری طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تابوت ہر وہ طاقت ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی بغاوت اور اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ ایک تو خود اس کے خلاف ہو پھر وہ لوگوں کو بھی اس کے خلاف سرکشی کو اکسائے اور پھر دوسری طرف وہ نیک لوگوں کو اللہ کے دین کو چلنے سے روکے یعنی کہ فساد فی الارض کی مرتکب ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو دفعہ کو پھر اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ آیات ربا جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو سود ہے اس کے اندر اللہ نے برکت بھی رکھی بلکہ اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں صدقات کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہیے تو صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے قبول کرتا ہے اس میں برکت دیتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 ایگزامپلس دی ہیں صدقات کی کہ جو قبول ہوتے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ کون سے صدقات ہیں جو قبول نہیں. اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہم امت مسلمہ میں الحمدللہ صدقات کے بارے میں بہت زیادہ اس چیز کو ایک طرح سے اپنے ہماری جو مین تعلیمات ہیں دین کی اس کے اندر بہت بڑا حصہ ہے اس کا کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جو مسکین ہیں جو غریب ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں ان کا حصہ رکھا لیکن ان صدقات کو دینے کے اللہ نے آداب بیان کیے جو کہ اگین اتنا بڑا رحم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت پہ کیا ہے کہ جو لینے والا ہے اور جو دینے والا ہے ان کو کچھ آداب بھی فالو کرنا ہے خاص طور پہ دینے والے کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا احسان یا ایسا انفاق جس میں احسان جتایا جائے کسی قسم کی تکلیف ہو یا جس میں یہ کہ اس کے اندر ریاکاری یا بہت زیادہ شہرت کا اپنے لیے ہو وہ سب ضائع ہو جائیں. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹوٹلی اس کی جو نیت ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور چھپا کے دینا بہتر ہے. پھر اسی طرح کہا کہ چھانٹ کے گندا مالنا اللہ کی راہ میں کیا جائے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے اس میں تو کچھ نقصان نہیں ہوگا لیکن جس کو دیا جا رہا ہے اس کا دل جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی انسان دینا چاہ رہا ہے وہ اس میں دکھاوا نہ کرے ورنہ وہ اس سے ضائع ہو جائے. اور پھر انفاق کے بعد اس کے آداب بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے سود کی حرمت کا بیان کیا اور کہا کہ یہ فیاضی اور یہ جو صدقات ہیں یہ فیاضی کی نشانی ہے اور دوسری طرف سود جو ہے یہ بالکل طویل اور بہت ہی کم دل انسانی رویے کے اوپر
بیسڈ ہے تاکہ ایسا انسان جو کہ دوسرے کی مشکل سے فائدہ اٹھا کے اپنا مال بنا رہا ہے، اس سے زیادہ ہے منفی اور اس سے زیادہ بخیل رویہ تو یہ سکھا ساتھ ہی بہت ہی اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو سود ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلانے چاہیے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھی ایسے انسان کے خلاف چلانے چاہیے اور ایسے پوری کی پوری جو فلاسفی ہے اس کے خلاف چلانا چاہیے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں انسانوں ہی کا بھلا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سخت طور پہ ان کو کبیرہ گناہوں میں سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور تجارت حلال ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ کریٹیکلی فائنینشیل جو پورا سسٹم ہے اس کے لیے ایک طرح سے بیس لائن دی گئی ہے کہ تجارت میں اور سود میں کیا ہے. اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ قرض کے احکامات آتے ہیں، اور قرض کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا کہ گواہ بنا لیے جائیں تاکہ معاش کی عدل ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ٹرمینالوجی رہن جس کو پون کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھی جائز ہے لیکن اس میں بھی تقویٰ کو محفوظ خاطر رکھا جائے اور گواہی کو نہ چھپایا جائے. اور گواہی کو چھپانے کے بارے میں بار بار حکم ہے کہ کسی چاہے وصیت کے بارے میں ہو یا کسی اور کے لین دین کے بارے میں ہو، گواہی جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اس کو چھپایا نہیں چاہیے. اب ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ کے آخری حصے کی طرف. سورہ بقرہ کا جو یہ آخری حصہ ہے اس میں آیتیں آتی ہیں 284, 85, 86 اور یہ بہت ہی اہم آیتیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی بات عطا فرمائی، ہمارے لیے امت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، اور یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے عطا ہوئی. اور یہ کیوں اتنی اہم آیتیں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ہمیں میمورائز ان کو اگر ہم گفٹس ملے تو یہ بھی، کیونکہ یہ ان آیتوں میں سے ہیں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ان کو صبح اور شام پر سمجھ کے پڑھنے سے ہماری آیت ہے. تو جب یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں ان کے مینلی اس کے اوپر جو آپ پیچھے ہم پورا سورہ بقرہ کو ایک طرح سے ٹائی اپ کرتے ہیں، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا ہوئی ہے، ہم نے اس پہ نیک نیتی سے پوری اپنی استطاعت کا زور لگا. استطاعت یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ہماری کتنی قدرت ہے، ہمارا کتنا زور چلتا ہے، اس کو پورے کے پورے ہم نیک نیتی کے ساتھ استعمال کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی کی دل توفیق اور آسانی بھی دے دیتی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہی کہ یہ شروع ہی ایسی ہوتی ہے نا کہ للہ ہی ما فی السماوات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین اور آسمان. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے وہی امامت کی تبدیلی کا اختیار ہے. کسی کو پسند آئے یہ بات، نہ آئے، کوئی مانے یا نہ مانے، تبدیلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امامت کی تبدیل، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اب قیامت کے دن کے آنے تک اس دین کو سونپا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی ہے، تو ذمہ دار بھی بنایا ہے اور ساتھ ہی ذمہ داری بھی دی. تو زمین اور آسمان کے مالک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ان کے احکامات پہ عمل درآمد جو کیا جائے گا اس کا محاسبہ، یعنی اس کی اکاؤنٹیبلٹی جب اللہ لیں گے تو نیت چیک کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ عمل جو ہے وہ کس حد تک اپنی قدرت رکھتے ہوئے، اپنی استطاعت کو پوری طرح استعمال کرتے ہوئے کیا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نئی شریعت اور احکامات پہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ایمان لے آئے، اور انہوں نے پوری طرح سے اپنے قول اور فعل سے اس کی عملی شہادت اور قولی شہادت دی، شہادت حق اس طرح سے قائم کی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کی طرح اپنے رسولوں میں تفریق کی. جتنے بھی رسول آئے ان سب رسولوں کو حق اور ان کی جو کتابیں ان پہ ایمان رکھتی ہے اور ان میں تفریق کی. اور اسی وجہ سے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سمعنا و اطعنا کا کہیں، نہ کہ بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے کہا سمعنا و عصینا کہ ہم سنیں گے اور نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان میں ہمیشہ سمعنا و اطعنا کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق بھی دیں، سمجھ بھی دیں اور اس کا شعور بھی دیں. پھر اس کے بعد جو بہت اہم آیت اس میں پیچھے جو گزرا یہ پہلی والی 285 میں یہ بھی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 286 میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، احکام کے حسب استطاعت عمل کیا جائے گا، اور برائیاں کمانے والے کو سزا اور نیکیاں کمانے والے کو جزا ملے گی. 287 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، احکام کے حسب استطاعت عمل کیا جائے گا اور برائیاں کمانے والے کو سزا اور نیکیاں کمانے والے کو جزا ملے گی.
بھول چوک پہ یعنی کہ جو ہم سے بھول سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ مواخذہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بھول اور چوک۔ اب ظاہر ہے کہ یہ یا تو انسان خود جانتا ہے یا پھر اس کا رب جانتا ہے کہ وہ بھول سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل کو جس طرح انہوں نے جب اپنے رسول اور اپنی شریعت کے اندر حیل و حجت کیا تو ان کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی آزمائشوں سے بچائے۔ یہ کتنی اہم بات ہے کہ جب ہم صبح اور شام ان آیتوں کو تلاوت کے جو اصول ہیں یعنی سوچ سمجھ کے اور اس کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے لیے عمل کے لیے لے کے جب ہم ان کو دکھائیں گے صبح اور شام تو ہمیں ایک طرح سے اپنے پورے دین کا حاصل اس دین کو اپنا وے آف لائف کیسے بنانا ہے اور کیسے اس پہ اپنی استطاعت کے مطابق بہترین عمل کرنا ہے، اس میں جو مشکلیں اور سختیاں ہیں ان کے ثابت قدم رہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی اجر مانگنا ہے نہ کہ اپنے خود کے لوگ۔ تو بنی اسرائیل نے یہ چیز کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جب ڈیمانڈ آئی انفاق کی اور جد و جہد کرنے کی تو انہوں نے اس وقت اس سے جو پیچھے ہٹ گئے، تو ہم اس کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خاص مدد بھی عطا فرمائے اور ہمیں اس چیز میں نہ آزمائے جس کی ہمیں سبق نہیں۔ ایک اور بہت اہم چیز جو یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اہل کتاب اس کا جو آخری حصہ ہے سورہ بقرہ کا، جس میں بالکل آخر میں ہم کہتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قیامت تک امت مسلمہ کا اصل مقابلہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اس لیے اس میں جو مزید احکامات ہیں وہ آگے بھی آیتوں میں آئیں گے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی بھی کہا کہ وہ کبھی بھی اہل کتاب ہم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم ان کی بات کو جو ہے اس کی عمل درآمد کریں ان کے مطابق، اور وہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم ان کے جو اصولوں اور اپنی زندگی میں نہ لگانے چاہیے کہ ہم قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تو یہاں پہ وارننگ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران میں انشاءاللہ جب ان کا مطالعہ کریں گے پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے ہم کو ایگزسٹ کریں تاکہ ہم انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت بھی دیتے رہیں اور ان کے ساتھ اس میں سلوک بھی کریں تاکہ وہ اس دین میں داخل ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی طرف سے دی گئی پریشانیاں آزمائشیں یا ان کی طرف سے جو آنے کی اذیتیں یا اس قسم کی مزاحمت اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہمیں تیار ہے۔ تو یہ جو ہے ایک طرح سے الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک طرح سے روحانی تعلق جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے اپنے مولانا یعنی اللہ کو جب ہم کہتے ہیں کہ ولی اور کا ساز بنا کے اس کے ساتھ ایک ہمارا تعلق قائم ہو جائے، اور اس کے لیے بہت اہم ہے ایک اور چیز جو یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم رحمت اور درگزر اور عفو و درگزر کی دعائیں جو ہیں وہ بھی صبح شام کیونکہ اسی آیت میں ہے وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ۔ تو یہاں پہ جو بھی اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں ان کو غلبے کے لیے، کیونکہ اللہ کی مدد بھی ضروری ہے، اپنی تیاری بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہنا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے جو آخری حصہ ہے اس کے ساتھ اب سورہ بقرہ کنکلوڈ ہو گیا، تو میں آپ کو دوبارہ سے یہ نقشہ یاد کرا دوں۔ ہم سورہ بقرہ کو ان 4 ٹاپکس کے اندر ہم پڑھنے کی، سمجھنے کی، درست کرنے کی کوشش کی اور ایک خلاصہ پیش کیا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں جب ہم نے اهدنا الصراط المستقیم کہا اور اللہ سے ہدایت مانگی تو اللہ نے سورہ بقرہ میں ہمیں ایک پورا ہمارے سامنے رکھ دیا، اور اس کے بعد آنے والی صورتوں کو بھی کہ یہ ہے ہدایت کا سورس، اور اس طریقے سے پھر ہم جو ہے اس صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلے جو آیتیں تھیں 1 to 39 اس میں تین رویوں میں سے ایمان کا رویہ اختیار کر کے مومنین میں شامل ہونا اور امن کا علیہ کے کیٹیگری میں شامل ہونے کی ایک آپشن دی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بنی اسرائیل مغدوب جو ہیں وہ کیسے بنے، ان کو امامت سے کیوں معذور کیا، اور ان کو اسلام جو لیڈرشپ ہے گائیڈنس کی لیڈرشپ وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لے کے آخری شریعت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ کیوں دی گئی اور اسے کیوں اور قبلہ جو ہے وہ کیوں بدلا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے
یہاں پہ گائیڈ لائنس دیتے ہیں، سالڈ گائیڈ لائنس ہیں کہ ہم اسلام میں پوری طرح داخل ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے آخری رسول ہیں اور ان کی طرف کی قرآن جو کہ آخری شریعت ہے اور قیامت تک لاگو ہے، اس کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے امت وسط میں شہادت حق تک نظام جائے۔ اور اس کے بعد جو آخری آیتیں ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان احکامات کو عمل کرنے کے لیے چند اصول ہیں جو ہمیں فائدہ دیں گے۔ اس میں نیک نیتی ہے، استطاعت کے مطابق پوری طرح سے کوشش کرنا، اس کے بعد اقتدار و غلبہ کے بغیر ان شریعت کو نافذ کرنے کا کام نہیں ہو سکے گا۔ فساد کے عرض کو روکنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی تیاری اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک دین دیا ہے اس کے مطابق ڈھالنے کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہوں نے اسٹرگل کی اس طریقے سے پوری طرح اس دین کے لیے اپنی جان اور مال رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے نے کہا کہ سختیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی آسانی فرمائے اس چیز میں مسلموں کو اللہ تعالیٰ اپنے مقصد میں اور اپنا جو ایک کو اللہ نے لوکیشن دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس کو ہمیشہ قائم رہنا۔ تو مطلب ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم آج آیات پر ڈے دیکھیں، یہ ہمارے لیے آیات پر ڈے ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو ہم جو اپنے اس آیت پہ غور و فکر کرتے رہیں، اور یہ جو آخری 3 آیتیں ان کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالنی ہی نہیں ہے اس سے زیادہ جو ہم سہنے سے، تو ہم اپنے آپ کو کتنا حسب استطاعت اپنا ذکر ہے اپنی جان کا پورا زور لگا کے ہم نے کس حد تک اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں اپنی ذات کا اور اپنی جان کا اپنے اعمال کا حصہ بنایا، اور کتنی اس میں بھی اور گنجائش ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ہمارا آج کا ٹاسک بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سورہ بقرہ میں ختم کرتے ہیں انفرادی طور پہ، کہ میں انفرادی طور پہ جب امت وسط کا حصہ ہوں تو میں شہادت حق کا جو فریضہ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ امت ایسی ہے جو کہ لوگوں کو برائی سے روکے گی اور نیکی کی طرف بلائے گی، تو اس میں میں اپنا کیا حصہ ڈالتی ہوں، یہ ایک طرح سے ریفلیکشن ٹاسک ہے۔ ہم انشاءاللہ اب سیشن کو کنکلوڈ کرنے والے ہیں، تو جن سسٹرس میں بھی جو یو پی آئی کے پیجز پہ ہیں وہ اپنا برانچ انچارجز کو اپنے ٹاسک اور فیڈ بیکس دے سکتے ہیں ایٹ یور اون ایز، اگر آپ روزانہ کی بیسس پہ دینا چاہتے ہیں یا ہفتے کی بیسس پہ سب کے لیے، لیکن انشاءاللہ اس کو کرنے سے ظاہر ہے کہ اس سے ہماری ایک انگیجمنٹ بھی رہتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ جب ہم کچھ چیزوں کو لکھ لیتے ہیں تو ہماری یادداشت کا بھی حصہ بنتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کا حصہ بنتے ہیں۔ جو سسٹرز ہمارے ویکینڈ پیجز میں شامل نہیں ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ دیر آل ویلکم، تو اس کے لیے آپ کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے لیے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اپنے جو ٹاسک آف دا ڈے ہیں جو آپ لکھ کے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ سسٹرز ایٹ ویکینڈ.org جو ای میل ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ لوگ ہم بس آج اپنی سیشن کو اس دعا کے ساتھ رکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا رب العالمین، ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ سے جو بھی احکامات سیکھے ہیں یا رب العالمین ہمیں ان کو بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اس راستے کی جو مشکلات ہیں اس میں ہمیں ثابت قدم کرنے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے بہترین مدد اور بہترین آسانی عطا فرمائے۔ یا اللہ آپ دلوں کو بولنے والے ہیں، رب العالمین اپنے دلوں کو بدل دیں، اور یا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو قلب کو ثبات عطا کرتے ہیں، رب العالمین اپنے دلوں کو اس دین کی عظیم نعمت کو اپنے لیے بہترین تحفہ سمجھ کے اور نجات کی راہ سمجھ کے اس کو پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم نے ہماری اولادوں کو، ہمارے ازواج کو ان نعمتوں کی ٹھنڈک فرمائے۔ رب العالمین آنے والی نسلوں کی ہمارے دین آپ کے دین پہ چلنے والے لوگ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیشہ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزاروں میں شامل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں